اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ خداؤں کے ماننے والوں نے ایک خدا کے ماننے والوں پر حملہ کر کے اس وقت موجودہ ملکی صورتحال، باہمی تفرقات اور جو ہماری معاشی حالت اور ابتری ہے اس کو جانچتے ہوئے اس نے سمجھا ہے کہ میں پاکستان کو کھا جاؤں گا۔ کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں کو ہم پیغام دیتے ہیں، تم جذبوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ آپ نے کئی دفعہ مودی کی زبان سے رافیل پر اتراتے ہوئے دیکھا ہوگا، بار بار کہتا تھا ہمارے پاس رافیل ہے، اور اس پہ اس کو ناز تھا۔ رافیل کا نام لیتے اس کی باچھیں کھل جاتی تھی اور وہ رافیل رافیل کرتا پھر رہا تھا، لیکن پھر رافیل کو بھاگنے کے راستے بھی نہیں ملے ہیں۔ وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس نے ابرا کے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تمہارے رافیل کا جو حال ہوا، پوری دنیا تم پہ تھو تھو کر رہی ہے، اور ہمارے ابابیل تمہارے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، اور انشاءاللہ پاکستان فاتح بن کے ابھرے گا۔ قوم متحد ہو چکی ہے، پاک فوج کی پشت پہ پوری قوم کھڑی ہے، اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے شیروں کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہے۔ مت کوئی بھول میں رہے، داخلی اختلافات آنے والے دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ختم ہو جاتے ہیں اور قوم میں متحد ہو جاتی ہیں۔ تمہارے اس اقدام نے قوم کو یکجا کر دیا ہے، قوم کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہمارے شیر دل مجاہد جو اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے مرنے کی، شہید ہونے کی آرزویں کر رہے ہیں، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں دعا کرو مجھے شہادت مل جائے، اس قوم کو تم کیسے شکست دے سکتے ہو؟ کیسے اس قوم کو تم بچھاڑ سکتے ہو؟ تم نے اس قوم کو للکارا ہے جو رب کی طاقت پہ بھروسہ رکھتی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہے، شہادت جس کے لیے سعادت کا تاج ہے۔ ہمارے پائلٹ دارو پی کے نہیں چڑھتے جہازوں کے اوپر، تم تو ان کو تحور دلاتے ہو اور وہ لرزتے ہوئے ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے تو شیر دل پائلٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سعادت پہلے مجھے عطا کیجیے۔ تم ایم عالم کی داستانیں بھول چکے ہو، یہ انہی کے فرزند ہیں، یہ انہی کے بیٹے ہیں، اور یہ قوم انشاءاللہ سرخرو رہے گی، سر بلند رہے گی۔ تم بھول گئے، تم نے سمجھا کہ یہ باہمی افتراق میں مبتلا ہے، اور آج اسرائیل کے بل بوتے پہ پھدک رہے ہو۔ اس کے ڈرون تم ہماری فضاؤں میں چھوڑ کے سمجھتے ہو کہ ہم بڑے بہادر بن گئے ہیں۔ یہ تمہارے ڈرون اور تمہارے طیارے اور تمہاری توانائی اور تمہارے آلات حرب و ضرب، یہ تمہارے لیے ہی جہنم بن جائیں گے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل پاکستان کا جواب دیکھنے والا ہوگا، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ ہم سرخرو ہوں گے، سر بلند ہوں گے، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ یہ گائے کا پیشاب پینے والے آب زمزم پینے والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ وہ گائے جس کا پیشاب اس کا اپنا بچہ نہیں پیتا، وہ دودھ پیتا ہے، پیشاب نہیں پیتا، تو یہ کیا ہمارا مقابلہ کر پائیں گے؟ ان کی پتلونیں ابھی سے گیلی ہونی شروع ہو گئی ہیں، ذرا ان کی چیخ و پکار دیکھو، ان کے میڈیا ہاؤسز کے اندر کس طرح چیخ اور چلا رہے ہیں، اور پیچھے ان کا خوف ملاحظہ کیجئے، اور اس قوم کا جذبہ بھی دیکھیے۔ ابھی ڈرون بعد میں گرتا ہے، یہ پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے تحور آمیز نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس قوم کے جذبوں کو کیسے تم مات دے سکتے ہو؟ کوئی سراسیمگی، کوئی خوف اور کوئی ڈر اس قوم کی کھلڑی میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ قوم جو کہہ رہی ہے کہ فوری جواب دیا جائے، انہیں اپنی جانوں کا ڈر نہیں، یہ پاکستان کی آبرو کے لیے بات کر رہی ہے کہ ہماری سرزمین پر انہوں نے یہ جرأت کیوں، اس بزدل دشمنوں نے مسجدوں کے اوپر میزائل مارے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم وہاں ماریں گے، تمہاری چیخیں دنیا سنے گی انشاءاللہ، اور سرخرو اور سر بلند رہے گا یہ وطن انشاءاللہ۔ اس کا جھنڈا سبز ہلالی پرچم جس کا رنگ گنبد خضرا کے رنگ والا ہے، یہ جھنڈا قیامت تک یوں ہی لہراتا رہے گا۔ گنبد خضرا کا فیضان ہے یہ وطن، رسول اللہ کی نگاہ کا فیضان ہے یہ وطن، اولیاء کی نظروں کا فیضان ہے یہ وطن۔ اس وطن کو مٹایا نہیں جا سکتا، قیامت تک یہ وطن باقی رہے گا۔ قوم یکجا رہے، اپنی پاک بہادر اور مسلح افواج کے پیچھے پوری قوت کے ساتھ کھڑی رہے، انشاءاللہ پاک فوج آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی۔
ہمارے مجاہد، ہمارے سپاہی، ہمارے سپہ سالار، ہماری فوج کا ایک ایک فرد سینہ سپر ہے دشمن کے مقابلے میں. اور انشاءاللہ آپ آج نہیں تو کل دیکھیں گے کہ دشمن کو بھاگتے ہوئے راستہ نہیں ملے گا اور اسلام کا پرچم سر بلند ہو رہا ہوگا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہوں گے. آئیے میرے ساتھ نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، پاکستان، پاک فوج. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دین کی پختگی نہیں. ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ غریب ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ، اور جو امریکہ میں رہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے. میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے؟ یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہیں نا لوگ عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور وہاں جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی تو عیسائی بی بی سے نکاح کر لیتے ہو. اور پوچھو نا اپنے ملک کے سیاستدانوں سے، پوچھو ان سے کہ تمہارے بچے جو جا کے وہاں روٹیاں کھاتے ہیں تو کون سے ہوٹل ہیں جہاں بالکل جائز تمہارے لیے علیحدہ سے پکتا ہے؟ وہ جو تم نے وہاں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، تمہارے بچے وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں مسئلے نہیں یاد. اگر ایک غریب نالی صاف کرنے والا عیسائی آئے تو اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی، اور ٹرمپ آ جائے تو پھر کوئی مولوی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہمارا وہ جو کفر کے معاملے میں اظہار بیزاری تھا، نفرت کافر کے عقیدے سے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ عیسائیوں کے مندروں کو آگ لگا دو. کبھی جلوس لے کے گئے ہیں کہ مندر گرانا ہے؟ بولے ان کا گرجا کبھی گرایا ہے؟ ہندو کا مندر، مرزئی کی عبادت گاہ اقلیت قرار دے دیا، ٹھیک ہے جہاں عیسائی علیحدہ سے اپنا کام کر رہے ہیں تم بھی کرو. لیکن ہم ان کے عقیدے کے کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتے. اگر کہیں کہ عیسائی بھی صحیح کہہ رہا ہے، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ رہا ہے، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور تو کوئی سارے اسی کے نام ہیں، تو یہ بات تیری درست اس لیے کہ ہم تو روز کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمساری نہیں، اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. تو بھائی جس عقیدے کا تو اعلان کر رہا ہے، جو آدمی تیرے عقیدے کے خلاف چل رہا ہے اس کو تو نے صحیح کیسے کہہ دیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تو میرے بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اساس، بنیاد، نظریہ، تو اپنے نظریے پہ ناز کرے گا، دوسرے کے نظریے سے اظہار بیزاری کرے گا. اور بھائی جاگو اور بس کر دو، جاگ جاؤ. اساس، بنیاد، نظریہ اصل ہے، اور اصل پر سمجھوتا ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بات مضبوط کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں. حضرت یحییٰ ایک تابعی بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا حضور ہمارے محلے میں ایک جماعت رہتی ہے مسلمانوں کی، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بس تقدیر کو نہیں مانتے. صرف ایک چیز کے انکاری ہیں، تقدیر کے. تو کیا حکم ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ان سے کہہ دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان سے کہہ دو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا تمہارا کوئی کسی قسم کا رابطہ. اور فرمایا ان کو بتا دینا کہ رسول پاک کے صحابی نے فتویٰ دیا ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، اور احد پہاڑ کے برابر اگر تمہارا دل کرے تو صدقے کرو، پر تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں، اتنی دیر تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قابل قبول نہیں. اساس پر، بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا، بنیادوں پر سمجھوتے نہیں ہوتے بھائی. اور ایک ہوتا ہے گناہگار، ایک ہوتا ہے غدار.
गुनाहगार और गद्दार में बड़ा फर्क होता है। एक आदमी शराब पीता है, किसी ने उसको मना किया तो उसने कहा यार मेरी गलती है, आइंदा नहीं पीऊंगा, वो गुनाहगार है। एक ने कहा नहीं पीनी चाहिए, वो काफिर है। एक नमाज नहीं पढ़ता, उसको कहा पढ़, बहाने लगाता है, कपड़े नहीं सही,